غزوہ احد شریف کے اندر ہمارے آقا و مولا تشریف لے گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی مقام شوط سے واپس ہوا رسول اللہ کو چھوڑ کر اور مدینے لوٹ رہا تھا، اور حضور 3000 لشکر کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے، جب وہ باز نہ آیا اپنی حرکت سے تو پھر صحابہ میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ پہلے ان 300 کو قتل کیا جائے، یہ جو منافق ہیں نا پہلے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے بعد میں پھر لڑیں گے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب دشمن سر پر کھڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اب ان کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ کیوں بنے؟ شرف ملت میرے استاد گرامی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، میں ان کے ساتھ پیر مکی کی طرف جا رہا تھا، داتا صاحب کے سامنے سے ہم پیدل جا رہے تھے تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ مولانا بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ۔ تو ان کا فیض ہی تھا، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے، تو ان کے ہاتھ کا ہی فیض تھا، میرے اندر تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا جی اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ پہلے ان 300 کو قتل کر دیا جائے، تو مجھے تھپکی دے کر فرمانے لگے یہی بات ہے جو تو نے بیان کی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، کلمہ پڑھ کر حضور کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہوئے؟ قرآن نازل کر دیا۔ تو اس واسطے جب کلمہ جو پڑھ لیا، جو مان جو لیا، تو پھر دوسری رائے ہے ہی نہیں، پھر اپنی بات ہے ہی نہیں، پھر انہیں جانا پھر انہیں مانا، جانا بھی صحیح پھر مانا بھی صحیح۔ صرف جانا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں اسلام کو بڑا جانتا ہوں، میں نے کہا جاننے کے بعد پھر ماننا بھی ضروری ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا بھی صحیح تو پھر انہیں مانا بھی صحیح۔